اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین بتشریف فرما مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی قادری صاحب، مولانا رحیم الدین انصاری صاحب، مولانا سید مسعود حسین مجتہدی صاحب، سید نثار حسین حیدر آغا صاحب، علماء مشائخین عظام، صدور معتمدین مجلس اتحاد المسلمین تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے صدور معتمدین و اراکین بلدیہ، مہاراشٹرا کے مختلف اضلاع سے اور ممبئی اور کرناٹکا سے آئے ہوئے تمام مجلس اتحاد المسلمین کے محبان، اور میں خاص طور سے آج کے جلسے میں ان حضرات کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں، اور ان چار ذمہ داروں کا میں 5 ذمہ داروں کا آپ کے سامنے تعارف بھی کرانا چاہتا ہوں کہ حالیہ مہاراشٹرا کے اسمبلی کے انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کے پلیٹ فارم سے ان ذمہ داروں نے، ان حضرات نے الیکشن لڑا اور الحمدللہ بہت محنت کی، بڑی جستجو کی۔ ان میں سے ایک کو ہی کامیابی ملی، مگر جو جیت نہیں پائے وہ ہار کر بھی عوام کے دلوں کو جیت گئے، اور ان خاص طور سے میں شکر گزار ہوں مہاراشٹرا کی عوام کا، جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو اپنی محبتوں سے نوازا۔ آج کے جلسے میں ہمارے بیک اللہ کے مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی جناب وارث پٹھان صاحب ہیں۔ میں چاہوں گا کہ وارث پٹھان صاحب ذرا کھڑے ہو کر عوام کو جناب وارث پٹھان صاحب میرے بھائی، اگر آپ اس طرح کے چیخ پکار کریں گے تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ یہ تو جلسہ رحمت اللہ عالمین ہے، جس میں مختلف مکاتب فکر کے ذمہ داروں کو دعوت دی جاتی ہے، اور وہ آ کر جلسہ رحمت اللہ عالمین میں اپنے بصیرت افروز خطابات سے ہم تمام کو بتاتے ہیں۔ دوسرے ہمارے امیدوار تھے عبدالحمید صاحب ورسووا کے۔ عبدالحمید صاحب الحمدللہ اتنی محنت کیے، صرف 12 دن کی محنت میں عبدالحمید صاحب نے بڑے بڑے جماعتوں کے کروڑپتی امیدواروں کو چنے چبا دیے، اور اس حلقے میں عبدالحمید صاحب کو ان کے نام سے زیادہ لوگ ان کو اللہ اکبر کے نام سے جانتے تھے۔ ہمارے راجہ رہبر صاحب بانڈرا ایسٹ کے، جو بڑے ہی بے باکی کے ساتھ، اور راجہ رہبر صاحب کا جو مقابلہ تھا بانڈرا ایسٹ سے مختلف سیاسی جماعت کے امیدواروں کے ساتھ ساتھ، وہاں پر جو بلڈنگ مافیا تھا، یہ تنہا اس بلڈنگ مافیا سے بھی مقابلہ کر رہے تھے، اور بہت ہی زبردست ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی راجہ رہبر صاحب ہو یا عبدالحمید صاحب ہو، انشاءاللہ تعالی آئندہ اس حلقوں سے ہماری کامیابی اللہ کے کرم سے ضرور ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے بھیونڈی کے زبیر شیخ بھی ہے، زبیر شیخ بھی ہے،
اور پھر ناندیڑ کے مجلس اتحاد المسلمین کا وہ بے باک سپاہی جو کئی برس سے اکیلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مراٹھواڑہ، خاص طور سے مراٹھواڑہ کے مختلف علاقوں کا دورہ کر رہا تھا، سید معین بھی ہمارے درمیان میں ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو میرا اخلاقی فریضہ تھا ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کہ جو بیرون ریاست سے مہمان آئے ان کا تعارف کرانا ضروری تھا، کیونکہ مہاراشٹرا کی اسمبلی انتخابات کے عظیم الشان کامیابی کے بعد ہم ایک جلسہ منعقد نہیں کر سکے، تو اس لیے ضروری تھا کہ حیدرآباد کی سرزمین پر ان کا استقبال ہو، ان تمام بہادروں کا۔ دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا عزیز دوستو، کہ کل شہر حیدرآباد اور ہندوستان کے مختلف مقامات اور شہروں میں جلسے اور جلوس میلاد نکالا جائے گا۔ میں اس بات کو پھر سے دہرا رہا ہوں کہ جامعہ نظامیہ اور مختلف علماؤں نے فتویٰ دیا کہ جلوس میں غیر اسلامی کام کرنا غلط ہے، جلوس میں کسی کو تکلیف پہنچانا، اس کے خلاف جامعہ نظامیہ کے علماء نے فتویٰ دیا۔ تو کل جو جلوس نکالا جائے گا ہندوستان کے کسی بھی کونے میں، چاہے شہر حیدرآباد ہو یا مہاراشٹرا ہو یا کرناٹک ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اس بات کا خاص خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اس جلوس میں کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو زحمت نہ ہو، اسلامی حرکت ہم نہ کریں۔ جامعہ نظامیہ کا فتویٰ صاف اور واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ رنگ ڈالنا، رنگ کھیلنا یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا دین۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ کل جلوس میں ایک دوسرے پر رنگ پھینکنا یہ ہمارے مذہب سے یا ہماری تہذیب تمدن سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے۔ تیسرا جو علماء نے جس بات کا ذکر کیا کہ جلوس میں ڈی جے رکھنا، بینڈ میوزک رکھنا یہ غلط ہے، دین اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا آپ کو کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت دے کر ایک جلوس نکالیں اور شیطان کے گانے پر ناچیں بھی آپ، یا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت دو، یا پھر کہہ دو کہ نہیں ہم غلام نہیں، ہم شیطان کے غلام ہیں، نعوذ باللہ۔ خدا نخواستہ ہم شیطان کی غلامی نہیں کرنے آئے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں، اور ہم کو اس بات کا فخر ہے کہ ہم ان کی غلامی کا طوق ڈال کر ساری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم ان کے غلام ہیں، ہم تمہارے غلام نہیں ہیں۔ تو اس لیے نوجوانوں، میں آپ سے ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ کل جلوس نکلے گا ضرور انشاءاللہ تعالی، مگر یہ ڈی جے کے بغیر، گانے کے بغیر، اور خاص خیال رکھیے کہ جب جلوس جو راستہ آپ کو دیا گیا پولیس کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، اسی راستے پر آپ جائیں گے۔ آپ غیر ضروری نوجوانوں سے میری درد مندانہ اپیل ہے کہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر نہیں وہ گلی میں جانا، ذرا جا کے پکار کے آئیں گے، نہیں، ہم ہرگز کسی گلی میں اس گلی میں نہیں جائیں گے جہاں پر روٹ میں اجازت نہیں ہے۔ جو ذمہ داروں نے آپ کو پولیس سے پرمیشن حاصل کر کے جو روٹ بنایا، جو راستہ بنایا، جو پروگرام بنایا، اس کو آپ پر عمل کرنا ہے۔ ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ اگر ظہر کی اذان ہوگی تو جلوس کو رکنا چاہیے۔ نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز فرض ہے، جلوس فرض نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، نماز پڑھنا ہے، مسجد جہاں نہیں ہے تو جا کے مسجد میں سر کو جھکانا، نماز پڑھنا، اور نماز پورے پڑھنے کے بعد آپ جلوس جاری رکھیے۔
یہ نہیں ہے کہ ظہر کی اذان ہو رہی ہے اور ہم یا رسول اللہ کا نعرہ دے کر جلوس لے کے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یاد رکھو نوجوانوں، ہم میں اور اغیاروں میں فرق صرف نماز کا ہے، اور جب جلوس میں رہیں گے تو میری آپ سے اپیل ہے کہ وضو سے رہو، وضو سے رہو، اور جب جلوس میں رہیں گے تو سگریٹ کم سے کم جلوس کے درمیان میں تو سگریٹ مت پیو۔ کئی نوجوانوں کی تصاویر میرے پاس آتے کہ ایک ہاتھ میں ہرا جھنڈا بھی ہے اور نوش فرما رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ بعض علماؤں نے تمباکو نوشی کو حرام قرار دیا اس لیے کہ آپ کی صحت متاثر ہوتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ میں میری امت کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو علماء کرام نے اس حدیث کے سلسلے میں کہا کہ نہ صرف دین کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، بلکہ صحت کے اعتبار سے بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ میں میری امت کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھو، اگر تم سگریٹ پیو گے نوجوانوں، اور اگر تم کو دوڑ کر کسی اپنی ایک بہن کو بچانا ہے تو تمہاری سانس تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی، تم گر جاؤ گے، تم بھاگ نہیں پاؤ گے۔ اور خاص طور سے کل کے جلوس میں، اور پھر یہ بھی سننے میں آیا کہ بعض نوجوان جو ہے، مجھے نہیں معلوم، مجھے کسی نے کہا، اللہ کرے غلط ہو، بعض نوجوان جو ہے کھانسی کی دوا بھی پی لیتے، ڈرگز۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس سے چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ غلامی کا ثبوت نہیں دے رہے ہم اپنے نفس کی غلامی کا ثبوت دے رہے، ہم شیطان کی نعوذ باللہ غلامی کا ثبوت دے رہے۔ کم سے کم میلاد کے جلوس میں ایسا جلوس ہو کہ یاد کرو نوجوانوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ میں داخل ہوئے، مکہ میں جب داخل ہوئے، اتنی تکالیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ صحن کعبہ ہے اور اونٹ کی اجڑی میرے آقا پر ڈالی جا رہی ہے، صحن کعبہ ہے اور بدتمیزی کی جا رہی ہے، تو صدیق اکبر بیچ میں آتے تو صدیق اکبر کو مارا گیا۔ صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا تو پکار کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ فاتح مکہ میں جو آقا داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو پیغام دیا، دنیا کو پیغام دیا کہ ایک جب فاتح ہوتا ہے، وکٹر ہوتا ہے، تو غرور اور تکبر کے مظاہرے نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظروں کو نیچے کیا تاکہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف دینے کی کوشش کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کہیں ان کی نظریں مجھ سے نہ ملیں اور وہ شرمندہ نہ ہو جائیں۔ تو کل جلوس میں اس طرح کا مظاہرہ ہونا، اخلاص کے ساتھ، جس کو انگریزی میں کہا گیا کہ پورے ہمبلنس جو آپ کے پاس ہے، آپ ایسا نہیں جائیں گے کہ کوئی سینہ تان کر دیکھ لوں گا آپ کون ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت دینے دنیا کو بتا رہے ہیں۔ اور صحیح کہا حمید الدین شرفی صاحب نے اپنی تقریر میں، حمید الدین شرفی صاحب نے ایک بات کہی، بصیرت افروز خطاب تھا مولانا حمید الدین شرفی صاحب کا، جس میں شرفی صاحب نے کہا کہ دیکھنے والے یہ کہیں کہ دیکھو یہ غلام ہے تو آقا کا کیا معاملہ ہوگا۔ یہ مظاہرے کرو نوجوانوں کہ دنیا کل جب تم کو دیکھے گی اس جلوس میں تو بولے گی کہ ہاں مجھے سوچنا پڑے گا اسلام کے بارے میں، مجھے پڑھنا پڑے گا اسلام کے بارے میں، مجھے قرآن پڑھنا پڑے گا جب میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ کیا ڈسپلن سے جا رہے ہیں، کسی کو زحمت نہیں دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر راستے میں پتھر بھی ہے تو اس کو اٹھاؤ، بازو کرو، بازو رکھو، ہٹاؤ۔ کل جب آپ جلوس میں جائیں گے تو اس حدیث کو یاد رکھو نوجوانوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ راستے میں پتھر بھی ہے تو ہٹاؤ۔ ہم رسول رحمت کی امت ہے، ہم کسی کو زحمت نہیں پہنچائیں گے۔
ہم دنیا میں امن پھیلانے کے لیے آئے ہیں. ہم امن کے سپاہی ہیں. ہم امن کا پیغام دنیا کو دینے والے ہیں. ہم شر کا پیغام نہیں دیتے. ہم فساد نہیں برپا کرتے. تو کل کے جلوس میں خاص اس بات کا خیال رکھا جائے کہ نو ڈی جے، نو سگریٹ، نو میوزک، کوئی چیخ پکار، کوئی گلی میں چلے جا رہے، نماز اذاں ہو رہی تو نماز نہیں پڑھ رہے، اس کا خیال رکھیے تاکہ دنیا مجبور ہو جائے انشاءاللہ تعالی تمہارے کردار کو دیکھ کر کہ ہاں مجھے سوچنا پڑے گا کہ اسلام یہ ہے. اور ہم کر سکتے اپنی اداؤں سے، ہم کر سکتے اپنے کردار سے. دنیا میڈیا چاہے کچھ بھی کہہ لے، اگر ہم اپنا کردار دنیا کے سامنے اس طرح پیش کریں گے تو یقیناً دنیا مجبور ہو جائے گی. انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ آپ تمام نوجوان جامعہ نظامیہ اور علماؤں کا جو فتویٰ ہے اس پر آپ عمل کریں گے. اور اگر کوئی جذبات میں آ بھی جاتا ہے تو دوسروں کا کام یہ ہے کہ سمجھانا اس کو. کل جب تم جلوس میں جاؤ گے یقیناً تم غلامی کا ثبوت دینے آ رہے ہو، مگر یاد رکھو جب تم گھر کو لوٹو گے تو تم کو اپنے آپ میں ایک تبدیلی محسوس کرنا پڑے گا کہ یہ نہیں میرے دوستوں کہ ایک جلوس میں گیا میں اور بہت بڑا کام کر گیا. نہیں میرے دوستوں، کل جب ہزاروں کی تعداد میں نوجوان جلوس میں نکلیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سعد الدین اویسی کو نظارہ دکھا دے اس دنیا سے جانے سے پہلے کہ وہی ہزاروں کی تعداد میں لوگ ظہر کی نماز کو جائیں، وہی ہزاروں کی تعداد میں لوگ عصر کی نماز کو جائیں، وہی ہزاروں کی تعداد میں لوگ مغرب اور عشاء کو جائیں. یاد رکھو سرزمین دکن پر اگر ہزاروں موٹر سائیکلوں پر نوجوان نکل کر اپنے اپنے مسجدوں کو جائیں گے تو یقین مانو اس سے بڑا کوئی دعوت کا کام نہیں ہو سکتا. سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ کل تم جب ہزاروں کی تعداد میں موٹر سائیکلوں پر جاؤ گے، اگر تم روز 5 وقت نماز ہزاروں کی تعداد میں مسجدوں کو جاؤ گے تو یقین مانو ساری دنیا یہ کہے گی کہ ہاں یہ اسلام ہے، ہم بھی اس کو قبول کر لیں گے. اور انشاءاللہ تعالی وہ ہوگا. یاد رکھو نوجوانوں، اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. اللہ ہم سے بہتر قوم کو پیدا کرے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے ہمارے زیادہ محبت کریں گے. اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں. اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اسلام کے محتاج ہیں. یاد رکھو نوجوانوں، اسلام ہماری پہلی اور آخری پناہ گاہ ہے. نوجوانوں تم ایک دیوار کی طرح ہو، اگر تم گر جاؤ گے تو زمانہ اس کو راستہ بنا دے گا. تم ایک دیوار ہو اس ملت کے لیے اور تم ایک ایسی طاقتور دیوار کے طور پر کھڑے رہو. اگر تم گر جاؤ گے تو قوم گر جائے گی. اسی لیے میں آپ سے چند اہم گزارشات خاص طور سے نوجوانوں سے کر رہا تھا. کل تم جذبے اور محبت کے مظاہرے کرو گے تو یاد رکھو اپنی اماں کے بارے میں بھی سوچنا. افسوس ہوتا ہے کہ 31 دسمبر کو میں راستے سے جا رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ہر جگہ پر کیک رکھا ہوا ہے. میں پریشان، پچھلے سال یہ کیفیت نہیں تھی کیک کھانے کی. ہم سمجھتے تھے کہ حلیم، رمضان آیا تو حلیم، مگر یہ نئی کیفیت پیدا ہوئی. کیک کھا رہے آپ لوگ، اتنا مزے کا دکھ رہا کیک، اور وہ بھی 31 دسمبر کوئی کیک. کبھی لکھ گئے سال میں کبھی 1-2 مرتبہ اپنی اماں کو لو اماں کیک لے کے آپ تو اور میں بیٹھ کے کھائیں گے. کبھی اپنی بیوی کو لے جا کے دیے چلو اپن کیک کھائیں گے. 31 دسمبر کو ہی کیک کئی کو یاد آیا بھائی. کہاں کا کیک، کدھر کا کیک؟ وہ کیک سے ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ کیک کو کک مارو. 31 دسمبر کو ہی پورے، میں ایک جگہ رکا، میں
ہوٹل والے کو بولا ملا بھائی ماجرا کیا ہے بتائیے. بیچارے شرماتے ہوئے آ کے بولے کیا کرنا صاحب, آج کل تو سب کھا رہے ہیں اس لیے ہم بھی رکھے کاروبار. صحیح ہے, کاروبار ان کا ہو جاتا, ان کی غلطی نہیں. مگر میرے عزیز دوستو یاد رکھو, اگر تم 31 دسمبر کے دن تم کیک کھاؤ گے, تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو کہ 10 سال کے بعد وہ آنے والی نسل کیا کرے گی. آج کیک ہے تو کل کیا ہوگا خدا نہ خواستہ. یقیناً ہم کو مذہبی آزادی ہے, ہم کچھ بھی کر سکتے, جمہوریت ہے, مگر یاد رکھو ہماری تہذیب اور تمدن بھی تو کوئی چیز ہے. کیا تم کو اور مجھ کو اپنی اسلامی شناخت پر فخر نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہم کو فخر ہونا نہیں چاہیے کہ میں مسلمان ہوں اور یہ میری تہذیب ہے, یہ میرے تمدن کا حصہ؟ اگر جو قوم اپنی تہذیب اور تمدن اور اپنی اسلامی شناخت پر فخر نہیں کرے گی تو پھر تم کس پر فخر کرو گے مجھے بتاؤ. فخر کرو اپنی اسلامی شناخت پر, اپنے مذہبی شناخت پر, اپنی اسلامک آئیڈینٹی پر فخر کرو. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی اور مذہب کے خلاف ہیں, ہرگز نہیں ہے. مگر ہم کو اس بات کی اجازت ہے جمہوریت میں کہ ہم اپنی شناخت کو برقرار رکھیں, اپنی تہذیب اور تمدن کو بچا کے رکھیں. اب تو کیک بھی کھا رہے, اب تو صبح صبح موزنجے مارکیٹ کے پاس غپا غپ اڈلی بھی کھا رہے. گھر میں کھاؤ میرے بھائی, گھر میں کھاؤ, گھر کے کھانے میں برکت ہوتی. کئی بزرگوں سے, کئی ولی اللہ کے پیروں کے پاس بیٹھ کے میں نے سنا کہ گھر کے کھانے میں بہت برکت ہوتی. ایک انڈا ہوتا ہے گھر کا, اس میں برکت ہوتی. اپنا پیسہ گھر میں استعمال کرو, کیوں ادھر ادھر دیتے. تو انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں کہ آئندہ سال ایٹ لیسٹ 30% تو کیک کم ہوگا نا. دیکھیں گے انشاءاللہ تو بول رہے, اللہ کرے کہ 30% کیک کم ہو, اور اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ ہوٹل والے بولیں گے انہوں بولے تھے دارالسلام میں نقصان ہوا ہمارے کو. نقصان نہیں کرنا ہے, مگر اپنا نقصان مت کرو کسی کا فائدہ کرنے کے لیے. تیسری اہم بات میرے عزیز دوستو, میں اصل سبجیکٹ پہ آنے سے پہلے ذرا ہماری اسٹیٹ گورنمنٹ پہ بھی تھوڑا تبصرہ کر لیتا ہوں. ہمارے چیف منسٹر نے تلنگانہ کے, کیونکہ مہاراشٹرا کے بھی ایم ایل اے ہے, ہمارے مخالفین بولیں گے ہمارے چیف منسٹر کیسا ہو گئے مہاراشٹرا کے, تو ہمارے چیف منسٹر تلنگانہ کے 1000 کروڑ کا بجٹ دیے, ہم خیر مقدم کیے, شکریہ ادا کیے. مگر ہم چیف منسٹر صاحب کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ شہر حیدرآباد میں رنگا ریڈی میں جیو نکلے 2 گورنمنٹ آرڈر, گورنمنٹ کی زمین کے لیے اور اربن لینڈ سیلنگ کی زمین کے لیے. کل جماعتی اجلاس میں مجلس اتحاد المسلمین وہ واحد سیاسی جماعت تھی جس نے کہا کہ یہ اسکیم کی ضرورت نہیں ہے, سنہا کمیٹی کی رپورٹ آنے دیجئے, قانون ساز کونسل اور قانون ساز اسمبلی کی جو زمینات کی کمیٹی بنائی جائے گی ان کی رپورٹ اور سنہا کمیٹی کی رپورٹ کی سفارشات کے بعد کچھ فیصلہ لیجئے. یہ مجلس اتحاد المسلمین کا موقف تھا. حکومت نے جیو جاری کر دیا. ہم حکومت کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں, جہاں پر ہم آپ کے اچھے فیصلوں کی تائید کر رہے ہیں, ہم حکومت کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ شہر حیدرآباد میں اربن لینڈ سیلنگ کی 1,20,000 گز زمین ہے, اور حکومت یہ کہتی کہ جس کے پاس 125 گز زمین ہے فری میں آپ کو مالک بنا دیا جائے گا. 126 گز اگر ہے, یہ 125 سے 250 گز کے درمیان میں ہے, تو جو بھی اس جگہ کا مارکیٹ گورنمنٹ مارکیٹ ویلی ہوگی اس کا 50% آپ کو رقم دینا پڑے گا. مثال کے طور پر اگر 20,000 روپے ہے تو 10,000 روپے 1 گز پہ دینا پڑے گا. یہ غریب لوگ کہاں سے لا کے دیں گے؟ پہلے ہی لائٹ کا بل اتنا بڑا آتا ہمارے پاس, لائٹ کے بل کی وجہ سے ہم لوگ یوں ڈالتے, اس پہ ہمارے کو لائٹ والے بولتے آپ تائید کر رہے.
ہم بولتے ہیں ان کو ہم کیا کرنا, تم اتنا بڑا بل بھیجا رہے, کیا کریں گا انہیں؟ بولے نہیں صاحب رکاؤ. میں رکانا کیسا, قیمتیں کم کرو. لائٹ کے بل کی وجہ سے ہم پریشان. پانی 1 دینار 2 دینار آتا مگر بل برابر آ جاتا ماہانہ. پراپرٹی ٹیکس مجلس اقتدار میں نہیں ہے بلدیہ میں تو ہلو بڑھا دیے کمشنر بلدیہ. قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اگر 1,20,000 گز زمین شہر حیدرآباد اور میں اگر ہے اربن لینڈ سیلنگ کی تو کہاں سے غریب لا کے دے گا؟ میں حکومت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کہاں سے لا کے دے گا غریب؟ اور پھر وہ زمین کے لیے پیسے دینے کے بعد اس کو لے آؤٹ ریگولریشن کرانا پڑے گا, بلڈنگ کو ریگولریشن کرنا پڑے گا, کہاں سے لا کے دے گا؟ گورنمنٹ کی زمین اربن لینڈ سیلنگ سے ہٹ کر 1,20,000 وہ بھی. یقیناً تلنگانہ کی حکومت کو پیسوں کی ضرورت ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسے آپ کے پاس آئے, ترقیاتی کام, اس کے ہم ہرگز خلاف نہیں ہیں. مگر جو لوگ غریب ہیں, جہاں پر 30-40 سال سے اپنے گھر بنا کر رہ رہے ہیں, اچانک اگر کوئی آ کر بولیں گا اربن لینڈ سیلنگ گورنمنٹ لینڈ, کہاں سے لا کے دیں گے؟ حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں, چیف منسٹر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس کا سرنو جائزہ لیجئے, اس میں غریب لوگوں کو رعایت دیجئے. اس میں سوال مسلمان ہندو کا نہیں ہے, دلت کا نہیں ہے, تمام غریب ہیں. ہاں جو بڑے بڑے چور, لینڈ گرابرز جو 1-1 ایکڑ 2-2 ایکڑ پر چوروں کی طرح بیٹھے, ان کو تو فائدہ ہو جائے گا, مگر ایک غریب جو 100 گز یا 150 گز پہ اپنا گھر بنایا, وہ نہیں دے سکتا 2 لاکھ روپے بھی آج کے زمانے میں. اس میں اتنی استطاعت نہیں ہے, قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, کہاں سے لا کے دیں گے؟ اسی لیے اس عوامی جلسے کے ذریعے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت تلنگانہ اس پر اثر نو جائزہ لے, ان دونوں جیوز کا. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو, عیسائیوں کو, اقلیتوں کو فی ریمبرسمنٹ ملتا. 2013 کے 165 کروڑ جو بچے کالجوں میں پوسٹ میٹرک اسکالرشپ میں جو پڑھ رہے ہیں, ڈگری, انجینئرنگ, MBBS, M.Com جو پڑھ رہے ہیں, 2013 کی فیس اب تک نہیں گئی. کالج والے بچوں کو ایگزام میں نہیں بٹھا رہے. جو بچے پاس کر لیے سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے کالج والے, کیونکہ حکومت سے فیس نہیں آئی. 165 کروڑ روپے حکومت فوراً اس کو جاری کرے. اور اس سال 2014 کے لیے جو فاسٹ بنایا گیا ہے اسکالرشپ کے لیے, یہ فاسٹ جا کے سلو ہو گیا. اس کو فاسٹ رکھیے مگر کھولیے. اور جو لوگوں کو بینک سے لون ملنا ہے, ابھی 7-8 ہزار لوگوں کو کچھ 30-40 کروڑ روپے, حکومت فوراً بینکوں سے میٹنگ کر کے اس کا انتظام کرے. یقیناً ہم چیف منسٹر جو 1,000 کروڑ کا اعلان کرے اقلیتی بہبود کے لیے, ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں, مگر اس کے تعلق سے بھی 7 مہینے ہو چکے سال کے, اس میں تعلق سے پیسے اور جاری کریں. یہ بڑا اقدام تھا حکومت کا, ہم نے اسمبلی میں اراکین مجلس نے اس کا خیر مقدم کیا. ہمارے چیف منسٹر نے بیان بھی دیا نظام دکن کے بارے میں, صحیح بیان تھا. بی جے پی کو, RSS کو بڑی تکلیف ہوئی, کیسا بولے نظام کے بارے میں. اگر کوئی تاریخ کو پڑھے گا, جو ترقیاتی کام نظام دکن کے دور میں ہوئے, جب سے یہ اسٹیٹ بنا 56 سے 2014 تک, جو نظام دکن پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور ساتھ میں بولتے مجلس بھی ان کی ملی ہوئی ہے. اچھا ہے, ٹھیک ہے, آپ بتا دو کہ آپ 56 سے 2014 میں کیا دیا ہم کو. ایک دواخانہ نہیں بنایا آپ, ہائی کورٹ وہی پرانی, عثمانیہ وہی پرانا, گنڈی پیٹ وہی, حمایت ساگر وہی. ارے دریائے کرشنا کا پلان بھی نظام کے زمانے میں بنا تھا. مگر ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو زمینات گورنمنٹ لینڈ, اربن لینڈ سیلنگ کا جو جاری کیا گیا, حکومت اس پر اثر نو جائزہ لے. غریبوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے. اگر حکومت یہ سمجھ رہی کہ 12,000 کروڑ روپے ہمارے کو اربن لینڈ سیلنگ کے ریگولائزیشن میں ملیں گے, 12,000 کروڑ روپے ہم کو گورنمنٹ لینڈ میں ملیں گے, نہیں ملیں گا آپ کو. 2008
میں بھی 600 کروڑ کچھ ملے تھے، اس کے بعد لوگ نہیں بڑھے. 2002 سے 2008 4 جیو ایشو ہوئے، کچھ فائدہ نہیں ہوا. جب حکومت بڑے بڑے کمپنیز کو 100 ایکڑ 200 ایکڑ دینے تیار ہے تو غریبوں کو دے دو. آپ جب تلنگانہ بنا ہے تو عوام کو بھی فائدہ ہونا چاہیے. اسی لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے کہ اس پر غور کیا جائے. اور غریب میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ مارکیٹ ویلیو کا 50% دے. اور یہ بھی کہا گیا کہ 10 دن کے اندر اس کا 20% کا چیک دینا کہاں سے لائیں گے غریب لوگ؟ یہ نہیں ہونے والا ہے. حکومت کو پیسے بھی نہیں ملیں گے. ریئلسٹک اپروچ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو. تیسری بات ہے عزیزان ملت کہ الحمدللہ دارالسلام کی مبارک سرزمین پر جشن رحمت اللہ عالمین کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے. اور ماہ ربیع الاول کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے. علماء کرام نے اس کی تصریح فرمائی کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. بعض علماء کرام نے لکھا کہ اس ماہ مبارک کا مرتبہ ماہ رمضان کے برابر یا اس سے بڑا بھی ہے، کیونکہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے تو اس میں صحابہ قرآن تشریف لائے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو رمضان، زکوٰۃ، قرآن ہم کو نہیں ملتی. اگر ملی ہے تو صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی لیے حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر ہم آپ کو نہ پیدا کرتے تو کائنات کا ذرہ بھی مارز وجود میں نہیں آتا. عزیزان ملت اسلامیہ، میرے ملت کے غیرت مند نوجوانوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کئی نعمتوں سے نوازا. اللہ نے انسان کو آنکھ دیے تاکہ اس آنکھ کے ذریعے اس کے قدرت کے نظاروں کو دیکھ سکے. اللہ نے انسان کو زبان دیا، کان دیا، دماغ دیا سوچنے اور سمجھنے کے لیے. یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ساری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. اس آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے. اور کہیں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ انسان، میں نے تجھے دماغ دے کر تجھ پر بہت بڑا احسان کیا. مگر جب کائنات میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. اس آیات کا ترجمہ علماء کرام نے کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا. تو معلوم ہوا کہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس پر احسان جتلا رہا ہے. اور مجھے آج اس موقع پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یاد آ رہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو تمام مکاتب فکر کے لوگ مانتے ہیں اور احترام کرتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب دور سمین میں اپنے والد کا واقعہ لکھتے ہیں کہ آپ کے والد شاہ عبد الرحیم ہر 12 ربیع الاول کے دن کھانا پکاتے اور غریبوں کو کھانا کھلاتے. ایک دن ان کے والد کے پاس قسم پرسی اور غربت کی وجہ سے بہت کم پیسے تھے تو آپ نے بھنے ہوئے چنے خریدے اور اس کو غریبوں میں، غرباؤں میں تقسیم کر دیا. حضرت شاہ ولی اللہ حضرت لکھتے ہیں کہ رات میں آپ کے والد کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک میز پر وہ بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے تھے اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ارشاد فرما رہے تھے ان بھنے ہوئے چنوں کی طرف اشارہ کر کے کہ عبد الرحیم تو نے بہت بڑا اچھا کام کیا، اس کو غرباؤں میں بانٹ کر. مجھے یہاں پر آج حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ یاد آ رہے ہیں کہ آپ اپنے رسالہ ہفت مسئلہ میں لکھا کہ آپ خود میلاد کی محفلوں میں شرکت کرتے، باعث برکت سمجھتے اور خود منعقد بھی کرتے. مگر میرے عزیز دوستو، جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ پیغام لے کر اٹھو، زندگی میں ایک انقلاب برپا کرو، نمازوں کی پابندی کرو. یاد رکھو اگر کوئی اس مجلس میں آج کے جلسے میں کوئی علم والا بھی ہے تو یاد رکھو
حضرت ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ علم جس کے پاس علم ہے، حضرت ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ علم تم کو اس وقت تک ساتھ نہیں دیتا، اس وقت تک اس سے فائدہ نہیں ہوتا اگر تمہارے میں یہ نقص ہے۔ 4 نقص ابو الحسن شاذلی نے کہا۔ ابو الحسن کے شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا علم تم کو اس وقت فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تم غربت سے ڈرتے ہو، جب تم دنیا سے ڈرتے ہو، آخرت کو تم یاد نہیں کرتے اور دنیا والوں کا خوف۔ تو یاد رکھو، دنیا والوں کا خوف نکالو، آخرت کو یاد کرو، غربت سے مت ڈرو۔ اگر علم ہے تو اگر یہ 4 چیزیں ہیں تو گئے پھر۔ اور کل جب نوجوان تم جلوس میں جا رہے، نماز کی پابندی کرو۔ مجھے یہاں پر اس جلسے کے بعد جب آپ اٹھ کر جائیں گے تو خدا کے لیے اپنی فجر کی نماز قضا مت کرو۔ میں تو تم سے پکار کر کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھو، اللہ میرا گواہ ہے۔ یہ نہیں ہے آپ بیٹھ کے خوش ہوئے نعرے تکبیر یا رسول اللہ کے نعرے مارے اور جاتے کی سو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو وہ مسلمان حقیقی طور پر محبت جبھی کر سکتا ہے جب اس کو اپنے بستر سے محبت نہیں ہوگی، اس کی آنکھ تاک میں رہتی ہے کہ ہاں کب فجر کا وقت ہو میں اٹھ جاؤں۔ عزیز دوستو، مجھے یہاں پر شیخ علوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ شیخ علوی عالم خیال میں شیطان سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ تو تکبر اور غرور میں ڈوبا ہوا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو شیطان نے کہا، اے شیخ، تمہارے پاس تو تمہارے انسانوں میں مجھ سے بڑھ کر متکبر اور تکبر کرنے والے ہیں۔ اور کہا کہ میں تو اللہ کے سامنے سر جھکاتا تھا، سجدہ کرتا تھا، مگر جب اللہ نے مجھ سے کہا آدم سے کرو، میں نہیں کرتا۔ مگر تمہارے لوگ تو اللہ کے سامنے سر ہی نہیں جھکاتے اللہ کے سامنے، کیا تمہارے پاس میرے سے زیادہ تکبر کرنے والے نہیں ہیں؟ شیخ علوی نے کہا کہ تو ان کو بھٹکاتا ہے، تو ان کو اس غلط راستے پہ لے جاتا ہے۔ تو شیطان نے ہنس کر کہا شیخ علوی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اچھا ذرا یہ تو بتاؤ میرے کو کون بھٹکایا تھا اللہ کی مخالفت کرنے؟ شیخ علوی نے فوراً کہا کہ اللہ تجھے اور بدصورت بنا دے اور اللہ مجھے تجھ سے میری حفاظت فرمائے۔ یہ اولیاء اللہ ولی اللہ کا تقویٰ تھا اللہ سے کہ وہ لوگ پکار پکار کر کہتے کہ یا اللہ ہم تیرے جلال سے تیری رحم کی بھیک مانگتے۔ نوجوانوں یاد رکھو، اللہ کے جلال سے اس کی رحم کی بھیک مانگو، کیونکہ اسد الدین اویسی نے ایک ولی اللہ کے قدموں پر بیٹھ کر ان کی زبان مبارک سے اس بات کو سنا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے جلال سے اس کی رحم کی بھیک مانگو۔ نوجوانوں کل جلوس نکالو گے تو نماز یاد رکھو، نماز بھولنا نہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا، اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتا، اللہ اس کے 10 درجات کو بلند کرتا، اور اللہ اس کے کھاتے میں 10 نیکیاں لکھتا۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کرو۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس آیات کریمہ کا جس کو علماء کرام نے ترجمہ کیا کہ اللہ فرما رہا ہے، کہہ رہے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے بتلائے راستے پہ چلو تاکہ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ابھی ہم نے شیخ الجامع نظامی حضرت مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ سے بصیرت افروز خطاب کے ذریعے انہوں نے کئی مثالیں دی۔ اسد الدین اویسی تمہارے سامنے محض اس بات کو رکھنا چاہے گا، میرے قوم کے غیرتدار نوجوانوں، کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے رحمت ہیں۔ بتاؤ دنیا کو جا کر جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، نہیں، اسلام میں عورتوں پر ظلم نہیں ہوتا۔ اسلام یا شریعت یا قرآن سنت عورتوں پر ظلم نہیں کرتی۔ ہاں کوئی مسلمان کرتا ہوگا مگر اللہ کا قانون نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے رحمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتوں کا کیا مقام تھا؟ اگر کوئی قرضہ لیتا تو عورت کو گروی رکھ دیتا، اگر عورت کوئی بیوہ ہو جاتی تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑ جاتی، اگر کوئی بچی پیدا ہوتی تو زندہ دفنا دیا جاتا۔ عورت کو باپ کی جائیداد میں حصہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد دنیا میں اگر عورتوں کو عزت ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بھیک کی وجہ سے ملی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، عورت کو اپنے باپ کی جائیداد میں حصہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم قرضہ اگر لوگے تو عورت کو گروی نہیں رکھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم اپنے بچیوں کو نہیں دفنا سکتے۔ یاد رکھو، اگر تم اپنی بچیوں کو نہیں دفناؤ گے اور بیٹوں پر ان کو ترجیح نہیں دو گے تو تم جنت میں جاؤ گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے رحمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے رحمت۔ مفتی خلیل احمد صاحب نے اپنی تقریر میں اس حدیث شریف کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور آقا کے کانوں تک ایک بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جلد ختم کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا پہلے کبھی نہیں کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی، میں جلدی نماز اس لیے ختم کیا کہ اس کی ماں بھی نہ جماعت میں تاکہ جلدی جا کر اپنے بچے کو اٹھا لے۔ یہ رحمت للعالمین۔ کیا تم جانتے نوجوانوں، آج کئی نوجوان ہیں جن کے بچے ہیں، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں پر ان کو ڈانٹتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، ہٹ نکل، ایسا کرتے جیسا وہ بچہ اور بچہ ضدی ہو جاتا۔ مگر کیا آپ کو معلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مزاج گرامی تھا؟ کیا کرتے تھے اللہ کے رسول؟ نماز فجر کے بعد مسجد نبوی کے سامنے پورے بچے آگے کھڑے ہو جاتے۔ نماز فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلتے تو بچے دوڑ کر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ لیتے، کوئی دامن رحمت کو پکڑ لیتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غصہ نہیں کرتے۔ آپ کو معلوم کہ حدیث میں آیا کہ فجر کی نماز کے بعد معصوم بچے برتنوں میں پانی لے کر ٹھہرتے مسجد نبوی کے سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اپنا دست مبارک اس میں ڈالتے ان پانی کے برتنوں میں اور بچے خوش ہو جاتے۔ کیا تم کو معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کہتے کہ سب ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ اور جو پہلے آ کر ریس جیتے گا مجھے چھیے گا میں اس کو انعام دوں گا؟ تو بچے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھاتی سے لگ جاتے، کوئی سینے پر گر جاتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آخری وقت تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو آنکھ میں آنسو آ گئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ رحمت ہے اللہ کی، میرے آنکھ میں آنسو ہے، میرا دل غمگین ہے، مگر میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے رحمت۔ کیا تم کو معلوم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے رحمت جب ہم کہتے ہیں کیا ہے وہ؟ پہلے یہ تھا کہ اگر کسی کے کپڑے پر پیشاب گر جاتا تو اس کپڑے کو کاٹ دیتے، اگر کسی سے گناہ ہوتا تو اس کو جان دے دینا پڑتا، اگر کسی کا قتل ہوتا تو خون کے بدلے پیسوں کے اس کو ہی مار دیتے تھے۔ زکوٰۃ کا کیا حصہ تھا؟ چوتھائی حصہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کہا گیا کہ جس کپڑے کے حصے پر پیشاب کا قطرہ گرا اس کو دھو صاف کرو۔ زکوٰۃ کا حصہ کہا گیا کہ 40واں حصہ۔
عزیز دوستو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، کون کون سے واقعات ہیں مگر تم کو فکر نہیں ہے نوجوانوں. تم کو ٹی وی دیکھنا ہے، واہیات گانے سننا ہے، کیا کیا کرنا ہے. اگر تم کوئی کتاب اٹھا کر سیرت النبی کا پڑھتے تو یقیناً یہ تمام کی تمام باتیں آپ کو معلوم ہو جاتی. اسد الدین اویسی ان باتوں کو بتا کر کوئی غرور تکبر کا مظاہر ہرگز نہیں کر رہا ہوں. میں بھی سیکھا ہوں علماؤں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر، وقت کے ولی اللہ کی صحبتوں میں بیٹھ کر سنا ہوں اور عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق دے عمل کرنے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ان چیزوں پر آپ کو اور ہم کو بے حد غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بنائے گئے. ہر چیز کے لیے. اونٹنی آتی ہے راستے میں بیٹھ جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سن رہے ہیں گفتگو اس کی، اور پھر اٹھ کر پوچھتے ہیں کون ہے اس کا مالک؟ تو مالک کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے ایک باغ میں پانی نکالتی تھی، ہم اس کا دودھ بھی لیتے تھے. اب جب یہ ضعیف ہو گئی تو ہم اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا چاہتے تھے. جب سے یہ اونٹنی باغی ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں خرید لوں تم سے؟ اس مالک نے کہا رسول اللہ ہدیہ ہے آپ کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، تم اس کا خیال رکھو. مجھے افسوس ہوتا ہے، غصہ آتا ہے کہ جب دنیا میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ ٹیررزم سے جوڑ دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ارے جو نبی ایک اونٹنی کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو ضعیف ہو گئی تو دے دو، میں خرید لیتا ہوں. وہ نبی جس کے سفر میں ہے، چڑیاں ایک چڑیا آ کے سر پہ گھوم رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کس نے اس چڑی کے بچے کے انڈے اٹھائے، گھونسلے سے انڈے اٹھائے؟ رکھ دو لے جا کر، یہ چڑی مجھ سے شکایت کر رہی ہے. اے دنیا والو، ہم ٹیررزم سے ہمارا تعلق نہیں ہے. ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک اونٹنی کی جان کی قیمت کو جانتے ہیں، ایک چڑی کے بچے کی قیمت کو جانتے ہیں، تو انسان کی جان کی قیمت کو کیا نہیں جانتے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا کو بتانا پڑے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے سے ہی دنیا میں ٹیررزم کا خاتمہ ہو سکتا. دنیا میں ٹیررزم کا خاتمہ آقا کی تعلیمات پر چلنے سے ہی ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. تو اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یتیموں پر رحم کرو. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد نہیں تھے، ماں نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ جب آپ اس دنیا میں آئے، حدیث شریف میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین گھر مسلمان کا کون ہے؟ جس میں یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے. سب سے خراب گھر مسلمانوں کا کون ہے؟ جس میں یتیموں سے غلط برتاؤ کیا جاتا ہے. تو یاد رکھو، بڑے بڑے گھروں میں کوئی بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کا باپ نہیں ہے، اگر تم یتیموں کا خیال نہیں رکھ رہے تو یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ تمہارا منصب، تمہارا مقام، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تمہارا گھر اچھا گھر ہوگا جب یتیموں پر رحم کیا جائے گا. ایک صحابی نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بہت سخت ہو گیا، کیا کروں؟ رحمت اللہ عالمین نے ارشاد فرمایا یتیموں کا سر پھیرو اور ان کو کھانا کھلاؤ، تمہارا سخت دل نرم پڑ جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے عزیز دوستو، دوسری اہم بات کہ آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، ہر طرف سے ہم کو بولے جا رہے ہیں گھر واپسی، گھر واپسی، گھر واپسی. گھر کو آ جاؤ بول رہے. کس کے گھر کو آنا بابو؟ گھر کو آنا کہتے، گھر واپسی، گھر واپسی.
ہم گھر واپسی نہیں جاتے بھائی. گھر واپسی کا گھر واپسی. یاد رکھو دنیا والو، یہ سنگھ پریوار، RSS، BJP، ہمارے پرائم منسٹر، سن لو آپ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں آئے. یہ ہماری باپ کی سرزمین ہے. یہ ہم تمام ساری کائنات کیا ہے؟ بنی آدم ہے نہیں ہے. جس گھر میں ابا آئے تو ابا کا ہوگا نہیں ہوگا. یہ ہمارے باپ کی سرزمین ہے. پورا ملک ہمارا ہے، تم گھر کی بات کر رہے. اور یہ کیا سرزمین ہے ہندوستان کی؟ سنو RSS والو، یہ جو ہندوستان کی سرزمین کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوا کی خوشبو آتی ہے. تو یہ ہماری باپ کی سرزمین بھی ہوئی، اور یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں جو خوشبو آ رہی ہے، صبح قیامت تک یہی ٹھنڈی خوشبو ہوائیں توحید اور رسالت کی چلتے رہیں گی. دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے سے روک سکے. اور عزیز دوستو، افسوس تو مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے کو تبدیل کرنے کی قیمت 5 لاکھ کا تھی. Only 5 lakhs? What a joke! Only 5 lakhs? ارے پیارے، اگر میں ہمارے پرانے شہر کی زبان میں جواب دوں گا تو بولیں گا ارے 5 لاکھ بول رہا، 5 لاکھ کا تو خالی زردے کا پان کھا کے تھوکتا میں. تو 5 لاکھ بول رہا. 1,000 کا پان کھاتے کھاتے آج کل. اللہ اکبر. ہمارے ایک رشتے کے بھائی بھی ہے، ان کو بڑا شوق شام ہوئی کی کھانا پان. ایئر کنڈیشن پان بھی نکلا سنا آج کل. وہ حلق کو کلیجے کو ٹھنڈک پہنچاتا کہتے. 5 lakhs for a Muslim, 2 lakh for Christian. کیا ہے بھائی؟ یہ چنے خرید رہے. ہم 5 لاکھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق نکال کے آ جائیں گے؟ نہیں. 5 لاکھ نہیں، 5 کروڑ نہیں، 5,000 کروڑ نہیں، 5 بلین ڈالر نہیں، ساری دنیا کی دولت بھی تم ہمارے قدموں میں لا کر رکھ دو گے، تب بھی ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اسلام کو نہیں چھوڑ رہے کیونکہ دین فطرت ہے. ہر کوئی جو دنیا میں پیدا ہوتا، سن لو RSS والو، ہر کوئی جو دنیا میں پیدا ہوتا مسلمان پیدا ہوتا. اس کا ماحول، اس کے ماں باپ اس کو دوسرے مذہبوں پر لے کر چلے جاتے، وہ تمہاری مرضی. اور صحیح کہا مفتی خلیل احمد صاحب نے کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، ہدایت تو سب کے سامنے ہے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. جو کوئی بھی پیدا ہوتا ہے، ہمارا ماننا ہے اپنا کو مانو، ہمارا ماننا ہے جو کوئی پیدا ہوتا انہیں مسلمان پیدا ہوتا. آپ آؤ واپس. اور ہم کچھ پیسہ نہیں دے سکتے بھائی آپ کو، ہمارے کہنے کچھ بھی نہیں ہے. ہم آپ کو صرف اتنا بول سکتے ہیں کہ دین اور دنیا کی کامیابی کی گارنٹی آپ کو ہم دے سکتے. آ جاؤ. ہم تمام تو بنی آدم ہے نا، ابا کا ملک ہے یہ. ویلکم، پلیز کم بیک. ہم ہاتھ اٹھا کر آپ کو بول رہے ہیں آ جاؤ، آ جاؤ، ویلکم، کم بیک. کہاں جا رہے ہو اتنی دور؟ یہاں آ جاؤ. 5 لاکھ یہ تو کہتے ہیں نا تبدیل ہو جاتے، ہمارے کو تبدیل کرتے کوئی تبدیل نہیں ہو سکتے. نوجوانوں، جا کر بخاری شریف کی 7ویں حدیث، جس کو علماء کرام نے کہا کہ ہر خل کی حدیث، جس میں عیسائی پوپ اور پادریوں نے کہا کہ جس کے دل میں سوچ اور فکر میں اسلام پیوست کر جاتا ہے
وہ اسلام اور بڑھتا جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے. یہ حدیث میں کہا گیا بخاری شریف کی. اور نوجوانوں یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری زمانے میں حدیث کے الفاظ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے دانتوں سے اپنے دین کو بچا کے رکھو, اپنے دانتوں سے اپنے دین کو بچا کے رکھو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہرگز نہیں ڈریں گے انشاءاللہ تعالی. میں پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ تم سے ڈرنے والا نہیں ہوں میں, اور جب میں کھڑے ہو کر بولتا ہوں تو میں اپنے انفرادی ذات کی کبھی خدا نخواستہ بات نہیں کر رہا ہوں. میں ہندوستان کے 15 کروڑ غیور مسلمانوں کی ایک بے باک آواز بن کر تم سے کہہ رہا ہوں کہ ہم تمہارے جیسے جوکروں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. تم ہم کو ہمارے مذہب سے دور نہیں کر سکتے. ہم ہندوستان میں ہم ہیں تو جیسا کہ میں نے کہا پھر کہہ رہا ہوں کہ دوسرے مذہب کے لوگ انڈین بائی برتھ ہے, میں انڈین بائی چوائس اور انڈین بائی برتھ ہوں. میرا مقام تمہارے سے زیادہ ہے اور میں اسلام پر تھا, ہوں اور رہوں گا. اپنے دین پر مجھے فخر تھا, ہے اور رہوں گا. جب تک دنیا زندہ رہے گی ہندوستان کے مساجد سے توحید کا پیغام دیا جائے گا, لوگوں کو رسالت کی تعلیم دی جائے گی, لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے گی, کیونکہ یہی حق ہے. اسلام حق ہے, اسلام حق ہے, اسلام حق ہے. جو لوگ آج ہم کو ڈرانے کی بات کر رہے ہیں, یاد رکھو ہم ڈرنے اور گھبرانے والوں سے نہیں ہیں. یاد رکھو نوجوانوں, یہ جو دین تم کو اور ہم کو ملا یہ بہت بڑا سرمایہ ہے, یہ بہت بڑی دولت ہے. یہ دولت ایمان کی نوجوانوں یہ کسی گارڈن پر چل کر نہیں ملا ہم کو, کسی بادشاہ کے شیش محل میں چل کر نہیں ملا. نوجوانوں اسلام اور ہم تم کو اور ہم کو ملا ہے تو بدر و حنین سے ملا ہے, جنگ خندق سے ملا ہے, طائف کے ان مصیبتوں سے ملا ہے, کربلا کے ان شہیدوں کے عظیم خون سے ملا ہے, اہل بیت کی قربانیوں سے دولت ہم کو ملی ہے. عباس علمبردار کو اپنے بازو کو قربان کرنا پڑا, تب جا کر ہم کو یہ ہمارا سرمایہ ہے, ہماری دولت ہے. ہر کوئی ہم کو کہے گا کہ دولت 5 لاکھ, انہیں 5 لاکھ کا پان کھا رہا آج کل, کیا بولنا مت کرو بولے تو بھی نہیں سنتا. تاریخ یہ بتاتی عزیزان ملت, تاریخ اسلام ہم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آ کر اسلام قبول کیے, اور صہیب رومی نے خوب دولت کمائی, تجارت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے کے بعد آپ کا دل تڑپ رہا تھا, تکلیف میں تھے کہ نہیں میں بھی چلے جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب صہیب رومی جا رہے تھے تو کفاران مکہ نے روک کر کہا کہ صہیب رومی تم ضرور مدینے کو جا سکتے مگر دولت چھوڑ کے جانا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, دیکھو میں جب تیر کمان اٹھاتا ہوں تو کوئی میرے سامنے سر نہیں ٹکتا, مگر میں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں. تم کو یہ دولت کیا ہے, قربان ان پر جتنا دولت لوٹنا ہے لوٹ لو. پوری دولت چھوڑ کر مدینے چلے گئے. ایک اور صحابی رسول تھے, آپ اور آپ کے بچے, آپ کی بیوی اور بچے کو لے کر مدینہ جا رہے تھے تو کفاران مکہ نے کہا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے, یہ ہمارے قبیلے کی بچی ہے, یہ ہمارا بچہ ہے, آپ کو جانا اکیلے چلے جاؤ. تو آپ نے کہا کہ میں اپنی بیوی بچوں کو قربان کر دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور چلے گئے. جنگ بدر میں لوگ کفاران مکہ شہید مر گئے تھے, ان کی لاشوں کو گلے میں ڈالا جا رہا تھا. حضرت حذیفہ دیکھ رہے تھے, ان کے والد عتبہ کی لاش کو بھی کھینچ کر گڑے میں ڈالا جا رہا تھا, تو آپ کی آنکھ میں آنسو تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم کو نظارہ دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے تو قربان جائیے. آپ نے فرمایا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ کاش میرے والد دین اسلام کو قبول کر لیتے تو شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو جاتے. یہ دین ہم کو یہ سکھاتا ہے دنیا والو، تم 5 لاکھ کی بات کر رہے ہو، تم ساری دنیا کی دولت لا کر رکھ دو گے، تو ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی. ان کا ارشاد مبارک ہمارے لیے زندگی کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ آقا نے فرمایا تھا ان تمام لوگوں سے 1400 سال پہلے، میں ہندوستان کے تمام مسلمانوں تک جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جواب دو ان ظالموں سے، وہی جواب دو جو آقا نے جواب دیا تھا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند اور سورج کو رکھو گے تب بھی میں اظہار حق سے منہ موڑنے والا نہیں ہوں. ہم ان کے غلاموں کے غلام ہیں. تم چاند اور سورج کا بھی وعدہ کرو، ہم نہیں جائیں گے اسلام کو چھوڑ کر. گھر واپسی، گھر واپسی کہاں گئے متروں؟ گھر واپسی پہ کوئی میاں مٹھو بولتے ہی نہیں، کچھ بھی خاموشی اختیار کرے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ آپ کے پیارے ناچ رہے بول کے. نچاؤ اور نچاؤ، معلوم ہوتا یہی ناچتے رہیں گے. ملک کا کیا ہوگا یہ بھی سوچ لو. فارن ایکسچینج کیسا آئے گا ہندوستان میں؟ $100 بلین کا آپ نے اعلان کیا. یہ جو کر رہے ہیں گھر واپسی کا، اس سے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوگا ہندوستان میں؟ یہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوگا اس میں؟ اچھا، کوئی VHP کے لوگ بول رہے کہ 2021 تک کہتے 80% سے 100% کر دیتے. کہتے کیا ہے؟ کیا کہ پینٹ کا برش لے کے پینٹ کرتے 80 سے 100 کر دیے. کہاں ہے بھائی؟ 80 سے 100 کرتے، کچھ 100 نہیں ہوگا. تم 80 رہو گے، ہم 14 سے 16 17 ہوں گے، اتنا ہی چھوں گا. کوئی جانے والا نہیں ہے. ہندوستان کو تے ہندو راشٹر بنا دیں گے. کیسا بنائیں گے آپ؟ کانسٹیٹیوشن پڑھے آپ؟ بابا صاحب امبیڈکر نے کیا کہا تھا؟ امبیڈکر کے الفاظ مجھے کانوں میں آج بھی گونج رہے ہیں کہ جب دستور ہند بن چکا تو امبیڈکر نے تمام دستوری قانون ساز اسمبلی کے سامنے امبیڈکر کی تقریر کے الفاظ میں تمہارے سامنے دوہرا رہا ہوں کہ امبیڈکر نے کہا تھا کہ ہمارے موجود اراکین میں یہ ایک بات چلی ہے کہ آرٹیکل 30 کیوں دے رہے ہیں. امبیڈکر نے کہا کہ مسلمان ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، ان کی مذہبی شناخت کو، ان کے کلچر کو، ان کے تعلیمی اداروں کو تحفظ دینا ضروری ہے. یہ امبیڈکر کے الفاظ تھے یا نہیں تھے؟ ہم جا کے کہتے سب کو تبدیل کر دے رہے. ہم نہیں تبدیل کر رہے، ہم دعوت دے رہے. اگر حقانیت کو کوئی قبول کرے گا تو کیا آپ اس کو روک سکتے؟ مگر یہ بولنا کہ نہیں 80% سے 100% 2021 میں کر دیں گے. ارے VHP والو، یہ 2020 کرکٹ میچ نہیں ہے. یہ اگر وہ بھی کھیلو گے تو ہارو گے. اب ہیٹ سپیچ مت نکالو اس میں صحیح بول رہا ہوں. کرکٹ میچ بول رہا ہوں میں، گلی ڈنڈا کی بات نہیں کر رہا ہوں، بیٹ اور بال وکٹ گرانے کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کرکٹ گولے سے وکٹ گرانے کی بات کر رہا ہوں. نہیں تو بولیں گے بولے 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 بولے، یہاں بولے وہاں بولے. ہاں بولتے جی، گنگے تم ہیں، ہمارے منہ میں زبان ہے، زندوں کی نمائندگی کرتا ہوں میں. کیونکہ جب تک کوئی نہیں بولے تمہارا ہلتے نہیں تم لوگ. اب تو جو ہو رہا حیدرآباد میں کیا ہو رہا، مہاراشٹرا میں کیا ہو رہا، وارث پٹھان کیا کر رہے، امتیاز جلیل کیا کر رہے. ہاں نظر رکھو ہم پہ، اچھا ہے. اب تک سسرال والے رکھتے تھے، ابھی نہیں رکھو. اب کیا کرتے ہیں؟ ہم کو نظر رکھنے کی عادت پڑ گئی. نظر ہو سکتا ہے ہماری نظر کا توڑوں گے آپ. کیا بول سکتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ 2021 تک ایسا کر دیں گے؟ مذاق ہے کیا ہے یہ؟ ہندوستان کی اکانومی کو گرو ہونا 8% کا گروتھ ہونا، 9% کا ہونا، مگر یہاں پر بول رہے نہیں 82% سے 100% کر دیں گے. کہاں کا گروتھ ریٹ آئیں گا؟ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتا، FIIs آئیں گے،
ہمارے پرائم منسٹر جواب دو بھائی، کچھ تو بولو، اتنی خاموشی کیوں ہے؟ کبھی تو بولو متروں، کچھ نہیں بولتے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اخبار میں ڈال دیے، نہیں وہ اس کو بیمار، اس کو سک لیو دیے کہتے اس کو۔ ارے پورے کے پورے سکھ ہے، جاؤ دواخانے میں شریک ہو جاؤ، علاج کراؤ، علاج کراؤ۔ دنیا کہاں جاری؟ ہندوستان میں کمزوریاں بڑھتے جا رہی ہیں، لوگ غریب ہو رہے ہیں، پرچیزنگ پاور نہیں ہے، باوجود اس کے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی قیمت گرنے کے باوجود بھی آج غریبی بڑھتے جا رہی ہے ہمارے ملک میں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور افسوس مجھے یہ ہوتا ہے عزیز دوستو کہ گجرات کی پولیس کا ایک ویڈیو نکلا کرتے جس میں مسلمانوں کو ٹوپیاں پہنایا گئے، اور ٹوپیاں پہنانے کے بعد ان کی زبان سے نعرہ مارنے لگا رہے، اسلام زندہ باد۔ یہ دہشت گرد ہے۔ گجرات کی پولیس بول رہی جو دہشت گرد پکڑا جاتا انہیں سر پہ ٹوپی پہن کے آتا، کہتے اسدالدین اویسی کے ایسا۔ اگر شیروانی ہونا تو بھیجا، تو میری سائز کی ہے تو بھیجا پہناؤ۔ تمہارے لیے شیروانی پریشانی بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ نہیں، سر پہ ٹوپی پہن کے ٹیررسٹ آتا، کہتے میاں مٹھو دولے بھائی کی تلوار، گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں آیا انہیں، سر پہ ٹوپی پہن کے آئے کہتے انہوں انڈیا میں انڈینز کو مارنے کو، انہوں ٹیررسٹ ہے۔ اجمل قصب کے سر پہ ٹوپی تھی، یا ہاتھ میں یہاں لال لال تاگے تھے؟ نہیں تھے، دیکھے، جا کے دیکھو، یوٹیوب پہ ہے۔ خالی اکبر کی تقریر دیکھتے، یوٹیوب پہ اجمل قصب کو بھی دیکھو، پورے کے پورے ہاتھ کو لال کا تاگے بنے تھے۔ کیا بولنا ہم بھی نہیں بولے، ہم بولے نہیں یہ دہشت گرد ہے۔ اجمل قصب دشمن ہے ملک کا، دہشت گردی ملک کا دشمن ہے، مگر اسلام سے کیوں چھوڑ رہے ہو اس کو آپ؟ اسلام سے کیا کرنا ہے دہشت گردی کو؟ ہم دہشت گردی کو ختم کرنے کو آئے۔ اسلام آیا تو دنیا کے ظالموں کے ظلم کو، دہشت گردی کے خاتمے کو آیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ اور پھر اسلام زندہ باد، ٹھیک ہے، اس کا جواب تو یہیں دیں گے آج اپن۔ اب تمام کے تمام مل کے نعرہ لگانا تاکہ گجرات کی پولیس کو معلوم ہونا کہ اسلام زندہ باد جو تم بول رہے، تم اس لیے بول رہے کہ ہم اسلام زندہ باد نہیں بولنا، ہم ڈر جانا نہیں، الٹا بولیں گے اب ہم، اسلام 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 زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ بیٹھو، بول رہا ہوں، ابھی ختم نہیں ہوا، بیٹھو۔ اب پکڑتے آ کے میرے کو ہی پکڑواؤ۔ ارے اسلام پہ ہم کو جہاں پہ فخر ہے، ہم کو ہمارے ہندوستانی ہونے پر بھی اتنا فخر ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ مجھے اپنی اسلامی شناخت پر فخر ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ 1000 سال پہلے اس ملک میں دین اسلام آیا، میں اس تہذیب کا حصہ ہوں۔ اسدالدین اویسی بھی کہتا ہے کہ مجھے اپنے ہندوستانی ہونے پر فخر ہے، مجھے اپنے اسلام اور مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ مگر اگر کوئی یہ بولیں گا نہیں دہشت گرد اسلام زندہ باد بولتے، میں نہیں بولنا تو نہیں، ہم بولیں گے، اب بولیں گے برابر۔ اسلام کو دہشت گردی سے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ وہاں پر گجرات میں انویسٹمنٹ سمٹ ہو رہا، امریکہ کے جان کیری آ رہے، بڑے بڑے لوگ آ رہے، تو ان کو دکھانا دیکھو وار آن ٹیرر چل رہا ہے، یہ مسلمان۔ ارے ہمارے کو کیا کرنا ہے ان لوگوں سے؟ ہم کو کیا کرنا ہے ان لوگوں سے؟ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ میں نے تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ لکھوی کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو حافظ سعید کو ہی پکڑو، بڈھے کو، وہ پکڑو حافظ سعید کو، دشمن ہے یہ، ہندوستانیوں معصوم ہندوستانیوں کو مروا دیا۔ ہم کو کیا کرنا ہے حافظ سعید سے، لکھوی سے، جو ملک کا دشمن ہمارا دشمن، جو ملک کا دوست ہمارا دوست، پکڑو حافظ سعید کو۔
اور بھی کچھ کر سکتے کرو آپ، کون روک رہے آپ کو؟ آپ تو جان ریمبو ہے نا، کون روک رہا آپ کو؟ جو ہندوستان کا دشمن ہو، ہمارا دشمن، یقیناً سیاسی اختلافات رہیں گے آر ایس ایس اور بی جے پی کے ساتھ، مگر ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں پر ملک کا معاملہ آیا ہم ایک آواز میں نہیں بات کر سکتے. ہم ایک آواز میں بات کریں گے ضرور. ہندوستان کی سالمیت کا خطرہ ہوگا، ہم برابر آواز دیں گے. ہم برابر خون کا خطرہ بہاتے آئے ہیں، جان کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کے تحفظ کے لیے، ملک کے بارڈروں کی حفاظت کے لیے. مگر خدا کے لیے یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے کہ تم اسلام کو بدنام کرو. اس ملک میں 14 کروڑ غیور مسلمان رہتے ہیں اور ہمارا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب کوئی یہ بولیں گا کہ نہیں وہ کوئی ایک بچے کو پکڑے بنگلور میں ٹویٹر کہتے ہیں، انہیں کیا ہے جی، یہ ٹویٹر کے ہینڈل کر رہا تھا آئی ایس کا، اور وہ بچہ بولا، نہیں معلوم بولا نہیں بولا، مگر بولا اخبار میں آیا کہ قرآن میں اللہ نے کسی کی گردن مارنے کا حکم دیا کہ کافروں کی گردن مارو. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس بچے سے، کون سکھائے تمہارے کو اسلام؟ تم قرآن پر الزام لگا رہے، تم جھوٹے ہو. اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں اللہ نے گردن مارنے کے لیے کہا تو اس سے بڑا الزام قرآن پر نہیں ہو سکتا. ارے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو. کبھی قرآن نے نہیں کہا. جہاد کا حکم یہ کہ تم اگر میرے گھر پر آؤ گے تو میں دفاع کروں گا، تم میری مسجد پر حملہ کرو گے دفاع کروں گا. یہ کون ہے بچہ یہ جس طرح کی غلط جھوٹا الزام قرآن پر لگا دیا؟ کون ہے لوگ بھٹکا رہے ان کو؟ اس لیے نوجوانوں، اسلام کو سیکھنا ہے نا تو علماؤں کے پاس بیٹھو. کسی بھی مکتب فکر کا تمہارا تعلق ہوگا، مگر علماؤں کے پاس بیٹھو. مگر یہ لوگ کیا کر رہے؟ نہیں، بہت بڑے وقت کے عالم ہے کہتے آج کل، انہوں امام ہے کہتے، اور ان کا نام کیا ہے معلوم آپ کو؟ حضرت گوگل. کمپیوٹر پہ بیٹھ کے مارتا انہیں واٹ از جہاد. حافظ سعید آ جاتے، لکھوی آ جاتے، انہوں بولتے یہ ہے. یہ آئی ایس جو ہے، مجھے کہنے دیجیے آج یہ آئی ایس اور داعش، یہ وہی لوگ ہیں مسلمانوں جو قرون اولا میں حضرت عثمان اور حضرت علی کو قتل کیا تھا. یہ خوارج ہیں پورے کے پورے، ان کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہیں. یہ لوگ کیا کر رہے؟ شیعہ ہے تو گولی مار دو، سنی ہے ان سے مخالف ہے تو گولی مار دو، کسی اور مذہب کی عورتیں ہیں تو اٹھا کر لے کر چلے جاؤ، $100 میں عورت کو بھیج دو. یہ اسلام نہیں ہے میرے دوستو. دنیا والوں، ہم تم سے کہہ رہے ہیں ہماری بات سنو، تم یقین کرو مت کرو، مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے اسلام کا تعلق نہیں ہے، خوارج ہیں. اور اسلام جب ناانصافی کی بات کرتا ہے تو صرف مسلمانوں کی ناانصافی کی اسلام بات نہیں کرتا. اسلام بولتا کہ کسی سے بھی ناانصافی ہوگی تو ہم اس ناانصافی کا مقابلہ کریں گے. اگر دلتوں کو مارا جائے گا تو احمد نگر ہم گئے، جہاں پر ایک دلت خاندان کے 3 لوگوں کو قتل کر دیا گیا. ایک دلت خاندان کے بچوں کو، جسموں کو کاٹ کر کھیتوں میں ان کے جسموں کو ڈالا گیا. تو اسدالدین اویسی، امتیاز جلیل جا کر 2 گھنٹے اس دلت کے گھر میں بیٹھے، اس کی ماں کی بات کو سنے، اس کے آنسوؤں کو محسوس کرے، اس کی تکلیف کو محسوس کیے. ہم جب کہتے ہیں ناانصافی غلط ہے اسلام میں، تو اسلام یہ نہیں بولتا ناانصافی کا مطلب صرف مسلمان. اسلام بولتا ہے ناانصافی کسی سے بھی نہ ہو. یہ اسلام ہے. یہ داعش اور آئی ایس یاد رکھو. اگر کوئی نوجوان ہندوستان میں ان کے ویب سائٹس کو دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا، میں ان نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں، میرے بھائی، میرے دوستوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں، اگر تم کو اتنا جذبہ ہے نا جہاد کرنے کا، تو میں تم کو اس سے زیادہ اہم
اور اس سے تکلیف دہ کام کرنے کی تم کو دعوت دے رہا ہوں. تم کو جہاد کرنے کا شوق ہے نا، تو آؤ سرزمین دکن میں، حیدرآباد کے گلی کوچوں میں بچے پڑھنے کے لیے بےتاب ہیں. کیا تم جا کے ان کو گھر میں فری میں ٹیوشن کیوں نہیں پڑھاتے؟ جاؤ، جا کے پڑھو. اگر تم انجینئرنگ گریجویٹ ہو، اگر تم MBBS پڑھے ہوئے ہو، اگر تم M.Com کرے ہوئے ہو، تو جاؤ اپنی قوم سے غربت کا خاتمہ کرو. یہ بھی جہاد ہے. غربت کا خاتمہ کرو، جہاد ہے. اگر تمہارے گھر میں تمہاری ماں ضعیف ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنی ماں کی خدمت کرو. یہ جہاد سے بڑا. تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے وہاں جاتے؟ کون سا جہاد ہے یہ؟ کس لیے جا رہے ہو تم؟ ہم لڑ رہے ہیں، 55 سال سے لڑ رہے ہیں دارالسلام کے سرزمین کے وعدے کی، کہ ہمارا مجلس کا ایک ایک رکن جیلوں کو گیا، گھر بار تباہ ہو گئے، قرضوں میں آ گیا، روڈی شیٹ کھولی گئی، گولیاں کھانا پڑا ہم کو. کس لیے ہم کر رہے ہیں یہ؟ کس لیے کر رہے ہیں؟ اپنی ذاتی شہرت کے لیے ہرگز نہیں، آپ کے لیے کر رہے ہیں. میرے عزیز دوستو، نوجوانوں، آؤ جمہوریت کے راستے کو اپناؤ اور جہاد کرو. تم کو جہاد کرنے کا شوق ہے نا، تو آؤ تم اور ہم مل کر جمہوری انداز میں RSS کے ساتھ جہاد کریں گے انشاءاللہ. ڈیموکریٹک وے میں کریں گے، کانسٹیٹیوشنل وے میں کریں گے. اور اگر اس راہ میں جان جاتی ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ مجھے اور آپ کو شہید کا رتبہ ملے گا انشاءاللہ تعالی. وہاں کہیں جاتے بھائی؟ گھر میں چراغ کرو، پھر بعد میں مسجد میں کرو. وہ ماں باپ سے میں کہنا چاہوں گا کہ اپنی سوچ کو بھی بدلو. تمہاری سوچ کی وجہ سے تمہاری اولاد پر اس کا اثر پڑ رہا ہے. آج حیدرآباد ہندوستان میں بہت مسائل ہیں. ہمارے ایک سابقہ کارپوریٹر مجھے بتا رہے تھے کہ چند مہینوں میں حیدرآباد میں 35 مسلمانوں کے قتل مسلمانوں نے کیا. 35 مرڈرز ہوئے اور تمام کے تمام قتل کرنے والے مسلمان تھے. کیا ہے یہ؟ کہ اس کے خلاف جہاد نہیں کریں گے آپ؟ آپ کیوں نہیں سماجی بائیکاٹ کرتے قاتلوں کا؟ جو قتل کرا بولنا نہیں ہم بات ہی نہیں کرتے تھے. جا تیرا منہ نہیں دیکھنا. ڈرتے کیوں ڈرتے؟ اللہ سے ڈرو. یہ دنیا والوں سے مت ڈرو. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں. کیا ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے جو لوگ جہاد کی بات کرتے آؤ سود خوروں کے خلاف جمہوری انداز میں ایک محاذ چلائیں گے، بند کریں گے ان کے سیاہ اڈوں کو جو ظلم کر رہے ہیں ہمارے غریب خاندانوں پر؟ اگر پڑھا لکھا نوجوان میری اس بات کو سمجھ لے اور وہ اپنے دن کے 24 گھنٹے میں سے صرف 1 گھنٹہ تم سے بھیک مانگ رہا ہوں، 1 گھنٹہ نکالو، پڑھاؤ میرے بھائی، بچوں کو پڑھاؤ. آج مسلمان پڑھنا چاہ رہا، وہ بھی خواب دیکھتا ہے کہ میں بھی چاند پر جاؤں گا راکٹ میں بیٹھ کر. مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے مظفر نگر کا، کہ مظفر نگر میں دلی میں ایک خاندان سے ملاقات ہوئی تھی جس کی ماں کی عزت لوٹی گئی، اس کی بہن کی عزت لوٹی گئی. دونوں ماں بہن والد اور کو ان کو لے کر میرے سے ملنے آئے اور بولے کہ بچہ بہت اچھا پڑھتا، اور اس کے گریڈز دکھائے مجھے بچے کے 90%، 95%. میں اس کو بولا بیٹا تم پڑھنا. 2 گھنٹے گفتگو ہوئی، بچہ خاموش بیٹھے رہا. میں بولا پڑھنا بیٹا تم پڑھنا، دیکھو ہمت مت ہارو، تم پڑھو. تو جب 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا وہ جانے لگے تو بچہ مجھ سے جاتے خط بولا کہ انکل میں بہت پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں بھی راکٹ میں بیٹھ کے میں خواب دیکھتا ہوں میں چاند پہ جاؤں گا، مگر میرے کو ڈر ہوتا میں گھر کو چھوڑ کے گیا تو میری اماں بہن کا کیا ہوں گا. رہنے گیا مجھ سے. میں لگا بالکل صحیح بول رہا بچہ. یہ میرے دوستو یہ ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں پڑھے لکھے نوجوانوں، چاہے ہماری عزت دار ماں اور بہن ہوگی، آؤ اپنا وقت دو، کام کرو. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ 9 گھنٹہ 10 گھنٹہ 11 گھنٹہ 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ 16 گھنٹہ 17 گھنٹہ 18 گھنٹہ 19 گھنٹہ 20 گھنٹہ 21 گھنٹہ 22 گھنٹہ 23 گھنٹہ 24 گھنٹہ 25 گھنٹہ 26 گھنٹہ 27 گھنٹہ 28 گھنٹہ 29 گھنٹہ 30 گھنٹہ 31 گھنٹہ 32 گھنٹہ 33 گھنٹہ 34 گھنٹہ 35 گھنٹہ 36 گھنٹہ 37 گھنٹہ 38 گھنٹہ 39 گھنٹہ 40 گھنٹہ 41 گھنٹہ 42 گھنٹہ 43 گھنٹہ
دیکھو یہ سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کی تعلیم دیا کہ مدینہ گئے تو آقا نے کیا فرمایا تھا کہ سلام کرو، کھانا کھلاؤ، آؤ۔ یہ مسائل ہیں، یہ چیلنجز ہیں، ہم کو ہمارے ملک میں عزت کی زندگی گزارنا ہے، اس ملک میں ہم کو ہمارا تحفظ کرنا ہے، اس ملک میں ہم کو ہمارے گھروں کی دیواروں کو مضبوط کرنا ہے، ہمارے اس وطن عزیز کے اس پرآشوب ماحول کو بدلنا ہے۔ نوجوانوں، ہمارے وطن عزیز کے اس فرقہ پرستی کے بادلوں کو جو آج بجلیاں ہم کی تباہی اور بربادی کا چیلنج دے رہی ہیں، ان بادلوں اور بجلیوں سے کہنا پڑے گا نوجوانوں تم کو کھڑے ہو کر کہ ہم تمہارے بجلی کے گرنے سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ یہ بادل چھٹیں گے ضرور، یاد رکھو انشاءاللہ تعالی، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور جو لوگ اتر پردیش کی سرزمین پر ان لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں، جب میری تقریر میں نے کہا ملائم سنگھ تمہاری وجہ سے ہو رہا یہ، تم یہ پیغام دے رہے ہو مسلمانوں کو کہ دیکھو میں ہی ہوں، میں تم کو بچا سکتا ہوں، میں نے کہا ملائم سنگھ سن لو تم، اب وہ دن چلے گئے، تمہاری لنگی اٹھا کے ڈرانے کے دن چلے گئے، اب تم کوئی نیتا ویتا نہیں ہو میرے، وہ ہوں گا تمہارے کو نیتا پکارنے والا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں۔ اتر پردیش کی سرزمین پر انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کا ہرا پرچم لگے گا، یاد رکھو انشاءاللہ تعالی۔ جیسا مہاراشٹرا میں اللہ نے ہم کو کامیابی دی، وہاں پر جناب شوکت صاحب کی قیادت میں ان کے معزز اراکین کے ساتھ اتر پردیش کے ہر ضلع میں جا کر جہاں پر آر ایس ایس کا گڑھ مانا جاتا ہے وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کی رکنیت سازی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ اتر پردیش میں ہم جائیں گے، کوئی نہیں روک سکتا ہم کو، ہمارے باپ کی سرزمین ہے، جائیں گے اتر پردیش کو انشاءاللہ تعالی۔ ہر بار جا رہے تو نہیں روک دے رہے، پولیس پرمیشن نہیں ہے کہتے ہمارے کو، کتنا روکتے روکو، دھنگانہ لوٹنا ہے نا لوٹو، مگر ہم رکنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی۔ مجھے جمہوریہ خواہ حاصل ہے، ہندوستان کی جمہوریت میں مجھے اپنی آواز اٹھانے کا پورا حق حاصل ہے، میں اتر پردیش کے مسلمانوں کی ترجمانی کر کے رہوں گا، میں کشمیر کے مسلمانوں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا آیا ہوں، اٹھاتا رہوں گا، مہاراشٹرا کے مسلمانوں کے ریزرویشن کا مطالبہ حق بجانب ہم لڑیں گے اس کے لیے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین سیاست میں اپنا رول ادا کر کے رہے گی۔ اور کانگریس پارٹی والوں اٹھو، ہم کو الزام مت لگاؤ، تم ناچ نہ جانے تو آنگن تیرا، مجلس آ گئی، مجلس آ گئی، جہاں دیکھو ہمارا ہی چرچا ہے، ہر جگہ ہر سیاسی پارٹی مجلس مجلس مجلس، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی آنے والے مہینوں میں سالوں میں مجلس کا ہی چرچا ہوگا اللہ کے کرم سے۔ ہم حق کی آواز مسلمانوں کے حق کا مطالبہ کر رہے، ہم اپنا تحفظ چاہ رہے، ہم اپنی مذہبی آزادی چاہ رہے، ہم نوکریوں میں حصہ چاہ رہے، ہم بچیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، ہم اپنے ماں اور بہنوں کا تحفظ چاہتے ہیں، ہم پرسنل لا میں مداخلت نہیں چاہتے۔ کیا یہ مطالبے غلط ہیں؟ یہ غلط نہیں ہے، یہ صحیح مطالبے ہیں، یہ جمہوری مطالبے ہیں، اور اس کے لیے میرے عزیز دوستو آپ کو اور ہم کو مل کر آگے بڑھنا ہے، کام کرنا ہے، اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیے۔ اور اگر کوئی مخالفین یہ سمجھ رہے انہوں حیدرآباد کو کم آ رہے، ذرا یہاں پر چانس بنا اپنے کو، نہیں میرے بھائی چانس نہیں بنا آپ کا پیارے، کوئی چانس نہیں ہے، اب کہ انشاءاللہ تعالی پورا چانس ختم کر کے جا رہے ہم، کیونکہ عوام ہم سے کہہ رہی ہے کہ جاؤ۔ آج اتر پردیش، مہاراشٹرا، کرناٹک کا مسلمان بے چین ہے، پریشان ہے، کوئی ان کی آواز نہیں ہے، کوئی ان کی بات نہیں کرتا، مگر مجلس اتحاد المسلمین ان کے لیے ایک بڑی امید بنی ہوئی ہے، اور اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہمارا یہ جو گھر ہے یہ مضبوط رہے۔ یہ ہر مجلس کے رکن کی ذمہ داری ہے بشمول میرے کہ ہم اپنی جماعت کو اور مضبوط کریں،
جب کبھی بلدیہ کا الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ کرم سے ہم کامیابی حاصل کریں گے. یہ شہر ہمارا تھا اور ہمارا ہے. شہر ہمارا تھا، ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور ہم تو ٹی آر ایس کے چیف منسٹر صاحب سے اتنا ہی بولیں گے، ذرا ہوشیار رہیے. بی جے پی مشن 7 کی بات کر رہی. مشن 7 یعنی آندھرا میں ان کی گورنمنٹ، تلنگانہ میں ان کی گورنمنٹ، کرناٹکا میں ان کی گورنمنٹ، اڈیشہ میں ان کی گورنمنٹ، ویسٹ بنگال میں ان کی گورنمنٹ. ہم تو تلنگانہ کے چیف منسٹر سے بولیں گے ذرا مشن 7 پہ توجہ دو آپ. ہمارا مشن تو ہم کو معلوم، ہمارا مشن تو اونلی آر ایس ایس بی جے پی ہمارا مشن ہے. یہ ہم تو اپنے مشن پہ چل رہے. ہم تو مشین بھی ہے، مشن بھی ہے، سب ہے. ذرا آپ بھی نظر رکھو ان پہ. بہت آ رہے شاہ صاحب آج کل حیدرآباد کو، بہت آ رہے. اچھا کیا یہاں کا کیک پسند آیا ہوگا ان کو بھی؟ حیدرآباد کیک نہیں ہے شاہ صاحب، یہاں ایک سے ایک بڑے شاہ ہیں. یہاں پہ یہاں کے شاہوں کو نہیں دیکھے آپ ابھی، بہت بھاری پڑنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. مگر چیف منسٹر صاحب ذرا نظر رکھیے، مشن 7 پہ نظر رکھیے آپ، 2019 پہ نظر رکھیے آپ. کیونکہ بی جے پی یہ سمجھ رہی کہ مشن 7 کر لیے تو پورا ہندوستان ان کا ہو گیا. ہمارا کام کیا ہے بھائی؟ مجھے کوئی اقتدار کا شوق نہیں ہے، ہم کو کوئی وزیر انشاءاللہ تعالی نہیں بننا ہے، نہ کبھی بنیں گے خدا نہ خواستہ. ہم کو صرف قوم کی خدمت کرنا ہے. دلت، مسلمان اور بیکورڈ کلاس کے اتحاد کو اگر میں مضبوط کر سکا اپنی زندگی میں تو میں سمجھوں گا اللہ نے مجھ سے بہت بڑا کام لے لیا. یہ مشن 7 پہ نظر رکھو. انہوں آ رہے یہاں پر مشن 7، انہوں آ رہے وہاں پر انہوں مشن 7. ہم تو یہی بولیں گے بلی کے خواب میں چھچڑے. اچھا ہے، آؤ آپ آؤ، معلوم ہوگا آپ کو. ہم بھی دیکھیں گے کتنے سیکولر پارٹی مقابلہ کرتے ہیں ان کا. اور اب تو ایسا ہو گیا، اب تو سنا کہ ایک بہت بڑے رئیس آدمی کو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا چانسلر بنائے. اچھا اب آپ کو معلوم اردو یونیورسٹی میں ایک نیا کورس کا ایجاد ہو رہا، ڈپلوما ان چاپلوسی، ایم اے ان خطل اردو، پی ایچ ڈی ان غلامی نریندر مودی. یہ نیا کورس کا ایجاد ہونے والا ہے مانو میں. اب واہ، ایسے ایسے نادر ہیروں کو لا کے بٹھا رہے مانو میں چانسلر بنا کے. اب کیا ہوگا یہاں پر؟ میرے کو سالار ملت مرحوم رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں اپنی تقریر میں ایک جملہ بولتے تھے، ہملا سنتے سنتے وہ چڑھ گیا دماغ پہ. لوگاں بولتے یہ تمہاری زبان میں اتنی بھی بھڑکاؤ کہیں کو آیا. میں بولا میں کیا کروں بھائی، میں جب سے ہوش سنبھالا میں تقریریں سننے کا بہت شوق تھا. میں تقریر سنتا تھا شیخ محمد اختر کی، مرحوم اسماعیل زبی، ہمارے مرحوم معتمد صاحب ماما غلام غوث خان، آپ کے خلیل صاحب ایک تھے، پھر مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سالار ملت مولانا عاقل صاحب کے بھائی. ہم ان لوگوں کو سن سن کے کیا ہوگا، زبان میں تیزابگی مٹھاس دونوں آ گئی. کیا کریں گے؟ ان لوگوں کی غلطی ہے، میری نہیں ہے. انصاری صاحب برا نہیں ماننا، آپ سن سن کے ایسا ہو گیا، کیا کریں گے؟ یہ لوگوں کی بات سنتے تھے ہم نہ بیٹھ کے. مگر یاد رکھو میرے عزیز دوستو، حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم متحد رہیں. جہاں کہیں بھی ہیں متحد رہیے. مسلکوں کے جھگڑوں میں مت پڑو، اپنا مسلک پہ چلو یقیناً، مگر دشمن سامنے ہے. یاد رکھو میں تم سے بڑے سیریس طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ ہمارے دین سے ہم کو چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. یاد رکھو اگر ہم متحد رہیں گے، منتشر نہیں ہوں گے تو ہم ان کا جواب دے سکیں گے انشاءاللہ تعالی. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہندوستان کی ایک بہت بڑی تعداد جو سیکولر ہے، ہمارے ہندو بھائی، دلت بھائی،
وہ بی جے پی کا جواب دیں گے ہمارے ساتھ، ہم سے زیادہ، اور ہم بھی ان کے ساتھ کھندے سے کھندا ملا کر ملک کی جو روح ہے سیکولرزم کو بچا کے رکھیں گے۔ آؤ نوجوانوں، آج کے اس جلسے سے عہد کر کے اٹھو کہ میں کم سے کم زندگی کی نماز قضا تو نہیں کروں گا، مگر اب جب صبح ہوگی تو میں مسجد کو جاؤں گا۔ اگر آج یہ بڑا ہزاروں کی تعداد کا مجمع تمہارے مساجد میں چلا جائے گا تو میں سمجھوں گا کہ جلسے کا پیغام جو تھا وہ کامیاب رہا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔